وبيد الجنان السبعة نرجاها، نرجى الجنان من ابو حسين ونعم، وانا بحضرته دخيل وملتزم. ريض يا قلبي فلا تبكي وتهم، كل شده ولا بتفرج بتلاها. تناوبن الشدايد كل سباع، اطبخت جسمي وعملت له المتاع. ناديت يا هلي تعال اخذ الوداع مني وتراني رحلت وياها. ارحل واشوف القيامه بهالجنس، واني بقبري مطيع ومختلس. منكر لا نذرني وما ينس، عتبي على امتي اللي كنت بحماها. يا فارس بدر وحنين وبيوم الوقفه التاك، تصبر يا علي كم دوب صبرك عجز المخلوق. واملاك السما كلها ومصيبتك يا كرار ما من نبي يحملها. يوم اللي اجاك الرجس للدار نيته بنار يشعلها، وما هابك يا ابو الحسنين وانت المحد بعد يدناك. من يدناك يا ابو حسين وانت تطوعت الجن، ولكن للعجب تصبر بين الباب والحايط اصرها وسقط المحسن. ورض الضلوح الطاغي ورضها ولا رعاك، وروع بضعة الهادي عقب ذاك الفعل كله. تعدى وطبل عد الدار تلقى حمزه لو جحفر ما منهم لفاك معين. بس ام الحسن وحسين قالت وخر عني ابن عمي لك شف اقلب الصوبين. صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على الشيخ مرتضى حياج يسلم عليه. سلم عليه. الله يسلمك. الله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم نے جو انبیاء کو مبعوث کیا ہے وہ عنوان حاکم مبعوث کیا ہے. لا شک هذا اور ثابت ہے جو یہ منافعات نہیں رکھتا عہدۂ نبوت سے. هذا مثبت ولا ينافي المثبت الآخر. نافي ماكو. إذا واحد مثبت واحد نافي كان نعم، وإلا لا شك أنه نعم. ہاں ایسا ہے کہ وہ انبیاء جو آئے سر ایک چھوٹے سے گاؤں کے لیے یا چھوٹے سے گھر کے لیے یا خاندان کے لیے صرف اپنے گھر کے لیے نبی بنائے گئے ان کے لیے نہیں، لیکن وہ جو بڑے علاقے کے لیے صاحب شریعت انبیاء ہیں یقیناً وہ حاکم کی حیثیت سے مبعوث ہوئے. ظاهر حكام هذول. لا لا حاكم لا حاكم هذا وذاك اثنيناتهم. مختلف دلائل سے ثابت ہے کہ بعنوان حاکم ہی مبعوث ہوئے ہیں. مختلف الأدلة يستفاد أنه حكام وخصوصا الأنبياء أولي العزم. جیسے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام. مثل الأئمة عليهم السلام. وعليكم السلام. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو. نزلونا على الربوبية. ہم الہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، احنا مو أرباب مو آلهة مو إله. اور جو خاص صفات الہیہ ہیں وہ ہم پر منطبق نہیں ہوں. هذا الغلو والتقصير أنه لا يعتبر. اور ان کو گھٹانا یہ ہے کہ ان کو ہم عالم سمجھیں، امام نہ سمجھیں. یہ تقصیر ہے. من قبل الله عز وجل. هذا التقصير. نعم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نعم. طلاق شوہر کا حق ہے. الطلاق بيد من أخذ بالساق. یہ پہلا حکم. اور حاکم شرعی کے لیے مسئلہ جو ہے وأما بالنسبة کہ کبھی کبھی للحاكم الشرعي
کہ وہ جائز یعنی جواز دے دیتا ہے یا اجازت دے دیتا ہے طلاق کی، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت رکھو، یعنی زن و شوہر آپس میں معاشرت رکھیں، تعلقات رکھیں جو معروف ہیں، یعنی جس طرح ایک زن و شوہر کو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی شوہر اپنے زوجہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا اور واجبات کو ادا نہیں کرتا، ایک دفعہ دونوں چیزیں، ایک دفعہ قدرت رکھتا ہے نہیں دیتا، ایک دفعہ قدرت نہیں رکھتا نہیں دیتا۔ اگر زوجیت میں باقی رہنا اس خاتون کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہو اور بہت مسائل کا ہو، مثلا زوجة شابة زوجها مسجون 20 سنة، اس کی شادی اگر شادی میں باقی رہنا سخت ہو، بقاؤها على الزوج ما إلى یا مثلا وہ اور طلاق نہ دے رہا ہو، يطلق أو يقول ما أطلق أنا خلي 20 سنة، تو اس طرح کے مسائل میں حاکم شرعی آ کر مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور طلاق کی اجازت دے سکتا ہے۔ البتہ اختلاف ہے علماء، ولكن في العروة الوثقى موجودة أيضا في هذه الصور الثلاث، يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق هذا ان شرائط میں زوجہ اگر طلاق طلب کرے تو حاکم شرع اجازت دے سکتا ہے طلاق کی۔ طلبت الطلاق في هذه الصور الثلاث للحاكم الشرعي يطلق الزوجة أو یا اجازت دے گا یا خود طلاق دے دے گا، یہ طلاق شرعی ہے۔ وعليكم السلام۔ روایت ہے جس کو میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے کہ مصباح میں موجود ہے، جس کو نقل کیا ہے میں نے، تو نماز میں اذان و اقامت میں نہیں، اذان و اقامت میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز میں شہادتین کے بعد بغیر اشہدو کے جملے کو دہرائے انسان کہہ سکتا ہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي، چاہے دوسری رکعت کا تشہد ہو یا آخری رکعت کا تشہد، بغیر جملے اشہدو کے۔ سلام علیکم، خیلی ممنون، بفرم بله بله دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام ائمہ تمام صفات کے حامل ہیں، بس یہ کوئی معروف ہو گیا کسی صفت سے، کوئی دوسری صفت سے، وَإِلَّا آپس میں سب چیزیں برا، در همه چیز نه فقط واحد، یکسانن۔ صرف دو استثناء، ایک یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ پیغمبر ہے، باقی 13 پیغمبر نہیں ہے۔ دوسرے کہ درجات میں مختلاف ہے، بعنوان امام سب برابر ہیں لیکن درجے الگ ہیں، جیسے پیغمبر اکرم، پھر امیر المومنین، پھر جناب زہرا، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر درجات۔ اینا رو بعضیا بالمناسبه نقل کردن، اما همش ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں معصومین نے کیا کہا۔ جو چیزیں معصوم نے فرمائی ہیں ہمارے لیے وہی حجت ہے، بعض نے کچھ گمان کیا ہے، کچھ اپنی طرف سے چیزیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم وہی بیان کر سکتے ہیں جو ائمہ نے بیان کیا ہے۔
کیا سبب تھا، یہ آئمہ نے اگر بیان کیا ہے تو کافی ہے، نہیں تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے اپنے ذہن سے کسی چیز کو بیان کرنا۔ بله 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 اذا ضعف الحیات و ضعف الممات. خب این جواب خودتون دادید. آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ پیغمبر نے قرآن نے صلی اللہ علیہ وآلہ همین را کہ زوجات پیغمبر کو کہا کہ اگر اچھائی کرو گی تو 2 برابر ہے اور اگر برائی کرو گی تو بھی 2 برابر سزا۔ جزا داره. اما اون صحبت اول تو قرآن میں شاید 30 یا اس سے بھی زیادہ آیتیں اس سلسلے کی ہو۔ بیشتر آیه باشه از این قبیله. حضرت فرمودن این عبارت روایت نزل القرآن اور اس کی روایات میں ہے کہ اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ اس عنوان سے ہیں کہ پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، لیکن خطاب یعنی اصل مقصد کسی اور تک بات پہنچانا ہے۔ تمام آیاتی که نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده و از این قبیله یا مثلا اسی طرح کی یا کوئی ایسی آیت جو عصمت کے مقابلے میں ہے تو معلوم ہے کہ یہاں مراد وہ چیز نہیں ہے بلکہ کوئی اور خطاب ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے۔ بیان کرده. این از باب همون به فارسی میگن در میزنن دیوار بشنوانه. نعم نعم مم. لا يكفي حسب ما قلت فقط قاعدة أنه يصح يعني إذا هم يطلقون هم بدون شهود. مثلا الإمام عليه السلام قال لأحد علماء العامة، امام علیہ السلام نے علماء سے کہا ہے اہل سنت کے کہ قرآن نے طلاق میں شہادت کو رکھا ہے تو لوگ نہیں دیتے، بس امام نے بیان کیا تو ان کے یہاں طلاق ہے بس ان کی شہادت نہیں ہے۔ المذاهب الأخرى وطلق على حسب مذهبه طلاق صحيح هذا يجوز للزوجة المؤمنة اگر ان کے ہاں طلاق ہو اور وہ اپنے لحاظ سے اپنے مذہب کے لحاظ سے طلاق دے رہے ہیں اور اپنے مذہب کے لحاظ سے صحیح ہو طلاق تو ایک مومنہ جو اس کی زوجیت پہ تھی مثلا وہ طلاق کے احکام پر عمل کرے گی۔ هذا يكفي. بله بله ببینید این حج باید بره و اونم جایز نیست، اما اگر رفت حج چیکار میکنه زوج؟ لیکن حج واجب ہے خلاصه تو اگر شوہر اجازت نہ دے رہا واجب اجازت سے نہیں روک سکتا، اگر به جای رسید حرجی مگر یہ کہ اتنا مسئلہ ہو جائے کہ شوہر کا عمل حرجی یا ضرری ہو جائے اس کے لیے ضرر به خاطر شوهرش تو وہ شرائط سے ساقط ہو جائیں گے۔ شرایط دیگه به نتیجه
وقت تصویف یعنی تأخیرش تو اس کی جایز تاخیر اگر مثلا بہت مثلا تاخیر کر سکتی ہے. رفع شد این حرج و ضرر، این شوهر طلاقش داد، این شوهر مرد مثلا، این که اینجوره اگر بره حج. یہ برطرف ہو گئی مشکل تو خود سے حج پہ جائے گی. نہیں کر سکتی اور کسی طرح سے حل نہیں ہو پا رہا ہے تو نائب بھیج سکتی. اور اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ یعنی اتنا مال نہ ہو کہ وہ کسی کو نائب بھیج سکے یا ہو جاؤ ساقط. مگر اینکه وقتی که پول گیرش اومد میتونست بره و این مانع نبود و تقصیر کرد و ہاں اگر مثال کے طور پہ جا سکتی تھی اور نہیں گئی، بعد میں یہ پریشانی آ گئی اور نہیں جا سکی تو اس کی گردن پہ یہ حج باقی رہے. اگه ترکش اموالش قد حج هست باید براش حج بدن. نه ببینید اینا فرق میکنه. ان مسائل میں خصوصاً وہ شخص جو ضعیف ہے یا ضعیفہ ہے، احکام جو ان کے رمضان کے ہیں اس میں ہر شق کی الگ روایتیں ہیں اور علماء میں اختلاف ہے، لہٰذا ہر مسئلے کی الگ دلیل ہے اور اس کے لحاظ سے عمل کرنا پڑے. هوام گرمه مثلا ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره اما قضا رو میتونه بگیره. بعضی گفتن بله باید قضا. اس کے اندر بعض نے کہا ہے کہ رف ہے یعنی اس کے اوپر دوبارہ حج مثال کے طور پہ روزہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اگر مسئلہ حل ہو گیا سال بھر کے اندر تو دوبارہ وہ روزہ رکھے قضا رکھیں گے تو لہٰذا واجبه یا نه. ہاں. لیکن دیکھیے وہ جو حاملہ ہے جس کا مثال کے طور پہ وضع حمل نزدیک ہے اور روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا دودھ پلانے والی ماں ہے جس کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکے. دیگر خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا کریں گے، لیکن اس کے لیے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں کافی ہے فدیہ دے دینا، بعض کہتے ہیں نہیں سال بھر میں قضا کرے گی. لیکن جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مجبوری میں اس کی نماز صحیح ہے. اما افطار حامل مقرب که بدل صوم نیست، این صوم نکرده خب بعد باید قضا کنه. یعنی این پنج لیکن روزے کے احکام دوسرے ہیں اور ہر ایک کے مسئلہ الگ الگ ہے. ذوالطاش کا حکم الگ ہے، حاملہ خاتون کا الگ مسئلہ ہے، جو مسافر یا مریض ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. لہٰذا ہر ایک میں اختلاف ہے اور علماء میں اختلاف ہے، روایات میں اختلاف ہے. بله و روزه نگرفت و قضا رو نگرفتن در حامل مقرب و مرتقل بله باید بگیرن. اما جسم ذوالعطاش محل خلاف. دیکھیں اختلاف ہے، یعنی حاملہ کے لیے قضا ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون کے لیے ہے، لیکن مثال کے طور پر ذوالعطاش جو ہے اس کے لیے نہیں ہے. گاهی نه میتونه بگیره اما سخته براش، همونجور که قرآن کریم فرموده لہذا جس کے لیے سخت ہے اس کے لیے احکام دوسرے ہیں. سخته براش، نه این روزشو بخوره بعد در لہذا موارد مختلف ہیں، احکام بھی مختلف ہیں. روزه بگیره. خلاصه مواردش فرق میکنه. همین به مصداق اشکال نداره، اینم یکیش، فقط چون دلیل نه 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 اگر روزه براش هیچ مشکلی نداره
نہیں دیکھیں اصطلاح میں کسی کو شیخ کہنا یا شیخہ کہنا یعنی بوڑھا یا بوڑھیا کہنا دلیل نہیں بنتا کہ روزہ نہ رکھے. نیا مراد یہ ہے کہ وہ ذوف کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا نہ رکھ سکتی. حضرت امیر المومنین 63 سال کی برس میں روزہ رکھتے تھے، تو لہٰذا نہ عمر سے تعلق ہے، نہ مثال کے طور پر زیادہ عمر ہونے تعلق اس سے کہ وہ اس عمر میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. اگر عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یعنی کمزور ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے. تمام محاسنشون یک دونه موی سیاه توش نبود، همش سفید و شیخ بودن دیگه. اما روزه میگه بوڑھا یا بوڑھیا ایک عنوان ہے لیکن اس سے کسی عمر کا تعلق نہیں ہے. که خصوصیت داره. بله سبب صرف یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے بدن کمزور ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یعنی مریض نہیں ہے عمر کی وجہ سے. ایک انسان ہے مضبوط ہے عمر کی وجہ اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا، ایک انسان ہے کمزور ہے عمر کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے، تو ہر ایک کا حکم الگ ہے. یه فدیه برای ماه رمضان خوردن، یکی دیگه اگر قضاش در جایی که قضا واجبه نتونست بگیره، میگم نگرفت، اونم یه فدیه دوم باشه. لیکن مسافر ایک فدیہ دیتا ہے اگر روزہ نہیں رکھا اس نے، یا مریض ایک فدیہ دیتا ہے اگر روزہ نہیں رکھا اس نے. فدیه میگه اگر قضا رو نگرفت. خود قرآن میں حکم ہے جو روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے. روزه نگیره اما فدیه بده. خود قرآن فرموده روزه نگیر و فدیه بده. ففدیه طعام و مسکین. آها آها یعنی خود قرآن گفته روزه علت کے احکام کی جو علت ہے وہ تو میں نہیں معلوم. قرآن نے کہا اگر اس معاملے میں روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے تو ہم حکم میں قرآن سے چلیں گے. نعم صلوات الله عليه. کہ نتیجتاً ہر وہ شے بالنتیجہ کل شیء جس کے لیے شاعر نے حکم دیا ہے، الشارع لك اور اللہ کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ اس کے متقی ہونے کے علاوہ، من تقوى القلوب انما تو ہر وہ عمل جو متقین کا عمل ہے. يعني هذا عمل المتقين. لیکن شاعر نے نہ قرآن میں نہ احادیث میں لا في القرآن یہ نہیں بتایا کہ شعائر سے مراد کیا ہے. ما حددوا الشعائر. تو ہمیں عرف کو دیکھنا پڑے گا، لوگوں کو ماحول میں عرف میں کیا چیز شعائر ہے. كل ما يعتبر تجليلا للمعصومين عليهم السلام هذه شعائر يعتبر. في زمان الأئمة عليهم السلام امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں زری نہیں تھی، یعنی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں امام حسین کے پاس زری نہیں تھی. أما الآن عند هذا الشعائر. جب اگر زری ہے تو اس کو عرف میں تجلیل اور تعظیم کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ شاعر ہے. ما كانت قبة. تو شاعر ایک عرفی شے ہے. أما الآن ہر وہ چیز كل ما جو چیز بالنسبة إلى جو تجلیل بنے اہل بیت کی یا خدا کے لیے یا کسی حکم کے لیے، تجليلا لأهل البيت من إطعام من ہر وہ چیز من وہ سب شاعر ہے. قصائد من أمثال ذلك. صرف ایک چیز اس کے استثناء ہے، وہ ہے محرمات، حرام چیزیں نہیں بن. المحرمات الغنى غنا اس میں نہیں شامل ہو سکتی، رقص اس میں شامل نہیں ہو سکتا. لازم لا يكون إذا ماكو. ہر کام جو اہل بیت کے لیے کیا جائے ان کی تعظیم کا سبب ہو یا عرف اسے تعظیم سمجھتی ہو، وہ سب مستحب و قبول ہے، مگر یہ کہ حرام اس کے اندر کوئی عنوان الگ سے آئے. لا يعني الإنسان المتقي يعظم الشعائر من تقوى القلوب، يعني هذه تقوى من الله عز وجل.
کہ متقی شاعر کی تعظیم کرتا ہے. یعنی متقی کون ہے؟ وہ انسان جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ انسان جو خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو جو شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہے. بالنتيجة أحسنتم. العلماء شنو مقصود؟ علماء الدين اللي يسمى عالم دين، العلماء أعم من الدين اللي يسمى عالم. شنو؟ تقوى هذا حكم. لیکن ومن يعظم شعائر اللہ موضوع ہے. يعظم شعائر الله هذا موضوع. انہا من تقوی القلوب، تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے، پس وہ ہو گیا حکم. تو جو بھی انسان متقی ہے، متقی دل رکھنے والا، وہ شاعر کی تعظیم کرتا ہے. شعائر يعني شنو؟ نفس هذا. مچھلی یا انڈے کاویار جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے صرف وہی حکم ہے کہ اگر اس کے سفنے ہیں تو اس کو اور اس کے انڈے دونوں جائز ہیں، اگر سفنے نہیں ہیں تو جائز نہیں. على كل في الروايات هو المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا أن حيوانات البحر كلها محرمة، فد استثناء له ما كان سمك. تمام پانی کے حیوانات حرام ہیں مگر یہ کہ مچھلی جس کے سفنے ہوں اور میگو، یعنی جیسے ہم شرمز کہتے ہیں. ما إلى فعل ما يجوز مع هذين القيدين يجوز. نعم. تفضلوا. لا 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 العقد مو باطل. دیکھیں عقد باطل نہیں ہے، لیکن اگر سختی ہے، حرج کا سبب بنا تو حاکم شرع کی اجازت سے طلاق لے سکتے ہیں. يجوز الحاكم الشرعي يأذن في طلاقها. عروا میں موجود ہے مسئلہ. بعض نے کہا ہے کہ حتیٰ ماں کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے پہ ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں صرف بڑے باپ کی قضا نماز. فرزند اکبر اما مشهور نمیگن این را. بله. دیکھیں ماں، اس میں کوئی شک نہیں، ماں بہت اہمیت رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے، لیکن کسی اور کی نماز کسی دوسرے بندے پر کیوں حمل ہوگی مگر یہ کہ حکم شرعی میں ملے. پدر دلیل داره، اجماع هم هست، گیری نداره. اما نسبت به مادر نه، مشهور نگفتن، بعضی گفتن. خود روایات میں پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دوسرے پہ مقدم اور وہ قرآن ہے. احدهما اکبر من الاخر وهو القرآن. چند تا روایت داره، یکیش را خود امیر المؤمنین از پیغمبر خدا نقل کردن صلی الله علیه و آله. خب باید خدا هدایتشون کنه. علا کل خدا علا کل. جس نے بھی قرآن کو محجور کیا، دور کیا، کم کیا، اس نے حرام کو انجام دیا اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہے روز محشر. خودش کار حرام کرده. هم هجر قرآن کریم حرامه، هم هجر حضرت طاهره حرامه. نعم.
يا حسرة على العباد कुरान ने फरमाया हसरतन अल इबाद, ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون मैंने कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। لأنه هم अच्छा अच्छों ने भी उनको मजाक उड़ाया, बुरों ने भी। الله يستهزئ بهم هم المزينين يستهزئون بالزينين ولذا الإنسان لازم لا يخلي लिहाजा इंसान को अपने شوف मजाक उड़ाने से या इस्तिहज़ा से परेशान नहीं होना चाहिए। अंबिया ने इस चीज़ों को बर्दाश्त किया। لا من تقوى القلوब لازم يتعلم الإنسان أن يكون इंसान कोशिश करे को सामिद बन जाए, साबिर बने, सामिद बने। وإلا اللي يجي بشيء ضعيف عد بالاستهزاء هم يروح يا حسرة على العباد इस्तिस्ना भी नहीं किया खुदा ने। मैं हसरत का है कि लोगों के पास जब तक नहीं भेजा, जब भी भेजा लोगों ने इस्तिहज़ा किया, लोगों ने मजाक उड़ाया अंबिया। صلى الله على محمد وعلى آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزل يكفيكم من عظيم الفخر إنكم من لم يصل لكم لا صلاة له. أنا بدونك يا أبو السجاد شملاك مثل نسمة هوى ومخنوق، شملاك أريد بيوم يلتم غاد، شملاك توصي أمك وأهل بيتك علي. احنا جينا من العراق زوار، نتشكر من مولاي الرضا، من مولاتي معصومة، من سماحة السيد، من اللي تلقونه، وإن شاء الله نرثيهم بهذا البيت. أكو مفتوح بابه ووجهه مسدود، حط الذبيحة وما كلينا، واكو هو وعتبته وحايطه يصيح يا مية هلا بالجاي لينا. احنا شي نهوس الخدام ومن مولاي الخير ومنك